نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خلق الجان من مارج من نار صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے جو خالق دو جہاں ہے 18,000 عالمین جہانوں کو پیدا کیا اور 18,000 مخلوقات کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا. بے شمار اس کی مخلوقات ہیں. انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جن ہے. جن کیا ہے، اس کا جسم کیسے ہوتا ہے، کیا یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ان کی تخلیق کیسے ہوئی. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اور دوسرے مقام پر فرمایا خلق الجان من مارج من نار، کہ ان کو بڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا گیا. تو جنات کی تخلیق آگ سے ہے اور شیطان بھی جن ہی ہے. اور جن عربی کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے پوشیدہ، کیونکہ یہ بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اس وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے. شیطان بھی جنات میں سے ہے. اور جنوں کے اندر بھی فرقے ہوتے ہیں. شیعہ بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، بد مذہب بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی. ہر قسم کا ان کے اندر فرقہ ہوتا ہے. اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ اتھینٹک جو روایت وہ یہی ہے کہ جن ہم سے 9 گنا زیادہ ہوتے ہیں. یعنی انسان اگر 1% ہے تو جن 9% ہم سے زیادہ ہے. یعنی ابھی تاریخ اعداد و شمار کے مطابق ہماری جو انسان جو اس وقت دنیا میں ہے وہ 7 ارب سے زائد ہے، تو جنات 70 ارب ہیں. یعنی یہ انسان سے 9 گنا بعض روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے 70 گنا، یہ 7 گنا زیادہ ہوتے ہیں. جنات مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ پر ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جن میں کالا کتا، سانپ وغیرہ یہ صورت میں بھی آ جاتے ہیں. ہر کالا کتا جن نہیں ہوتا، ہر سانپ بھی جن نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے ویسے ہر سانپ کو مارنا چاہیے، لیکن جو گھروں کے اندر ہو اسے کہو کہ تمہیں وعدہ نوح کی اور وعدہ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی قسم، تم یہاں سے چلے جاؤ. اگر چلے جائیں تو وہ جن ہے، اگر نہ جائیں یا دوبارہ نظر آئیں تو وہ سانپ ہی ہیں، ان کو مار دیا جائے. پہلے ایک دفعہ انہیں ڈراؤ تاکہ وہ چلے جائیں. اور ان کا جسم جو ہوتا ہے اس میں مختلف روایات ہیں، جس میں لطیف ہوتا ہے، بالکل باریک ہوا کی طرح یہ ہوتے ہیں. بات کہتے ہیں کہ یہ انسان کی جسم کی طرح ان کا کوئی جسم ہوتا ہے. لمبی ان کو عمریں ہوتی ہیں، بہت لمبی لمبی، ہزاروں سال ان کی عمریں ہوتی ہیں، 500 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں. بہت لمبی لمبی ان کی دراز عمریں ہوتی ہیں. بیابانوں میں، جنگلوں میں، گھروں میں بھی رہتے ہیں. اور جو خبیث قسم کے جنات ہیں ان کا مثلا گھر کا واش روم ہوتا ہے، لیٹرین جہاں پر انسان پخانہ کرتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہاں جاؤ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے، پیار محبت ہوتا ہے، یک دم لڑائی جھگڑے میں بیماریاں، بڑی بڑی میجر بیماریوں کا یہ سبب بن جاتے ہیں. بچوں کا ڈرنا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم واش روم کے اندر بغیر سنت مصطفیٰ کے جاتے ہیں. اگر ہم بایاں قدم رکھیں، سر کو ڈام کے اعوذ باللہ پڑھ کے، شرم و حیا کا مظاہرہ کر کے، پھر جلدی جلدی واش روم سے باہر جس طرح نکلنے کا طریقہ نکل کر دعا مانگ لے تو یہ ہم پر حاوی نہیں آئیں گے، وسوسے نہیں ڈالیں گے، ہمارے اندر برے برے خیالات نہیں ڈالیں گے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر جو وسوسہ آتا ہے، برے خیالات آتے ہیں رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، کئی دفعہ بڑی عجیب عجیب برے برے خیالات ہیں جن کا اس زبان پہ انسان لانا گوارا تک نہیں کرتا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. تو فرمایا ان پر پکڑ نہیں، ان کو حاجز کہتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی اس کا انسان پہ اتنا کنٹرول، اتنا غلبہ ہوتا ہے.
بعض دفعہ یہ انسان کے آواز پہ بھی غالب آ جاتے ہیں اور انسان کی زبان سے کلمات کہتے ہیں. جو جنوں کے روحانی عملیات وغیرہ جن کا تعلق ہوتا ہے وہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں. یہ بھی حدیث مبارکہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایسے معاملات ہوئے تو آپ نے فرمایا قرآن کی یہ آیت پڑھی جائے، سورہ المؤمنون 18واں پارہ آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ آیت پڑھے تو فوراً جس کو جن اٹھا کر لے جائیں گے واپس آ جائے گا. یہ انسان کے اندر حاوی ہو جاتے ہیں، انسان پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے انسان سے کام بھی کرواتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سفید مرغہ ہو وہاں پر کبھی کوئی شریر، شیطان، جن وغیرہ داخل نہیں ہو سکتا. سفید مرغہ، دیسی سفید جو مرغہ ہوتا ہے وہ اس کی بڑی خاصیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر میں مرغے رکھے ہوئے تھے. اسی طرح جنات کے حوالے سے بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ ان کے لیے بہترین جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورہ جن کو روزانہ رات عشاء کے بعد 7 مرتبہ 21 دن مسلسل پڑھ کے جس پر جنات کا اثر اس کو پلائیں، اس کو شفا ہوگی. یا سورہ مزمل 7 مرتبہ، یا سورہ فلق 70 دفعہ، لیکن 21 دن. یہ تینوں وظائف، تینوں میں سے کوئی بھی کر لے، تینوں کر لے، یہ بہترین زود اثر عمل ہے. سورہ جن، سورہ مزمل یا سورہ فلق 70 دفعہ پڑھ کے گھر میں چھڑکیں، گھر والے پانی پی لیں، بالخصوص جس کو جنات کی شکایت ہو اس پر پڑھیں. اسی طرح ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہے. آیت الکرسی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں. یہ میجر وظائف ہے، ان کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑا کرم فرمائے گی. اسی طرح ہجرہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جنوں کی دنیا کتاب لکھی ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو ہجرہ پیدا ہوتا ہے نا، ہجرہ، یہ جو بندہ حالت حیض میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے نا اور دعا نہیں پڑھ کے جاتا، ویسے بھی حالت حیض میں منع ہے، تو حیض کی حالت میں جو بندہ عورت کے پاس جاتا ہے تو شیطان کا دخل ہوتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ اکثر ہجڑا پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. اور یہ جنات کے متعلق کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن تھی، یہ تو بڑی لمبی وسیع دنیا ہے، لیکن بہترین یہ ہے ہر وقت پاک رہیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے آپ کو ان پر غالب رکھے گا. وما توفیقی الا باللہ رب العالمین.